واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آج کی جو درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن غم ختم کرنا چاہتے ہے، کوئی بندہ اپنی تکلیف دور کرنا چاہتے ہے، کوئی بندہ اپنے ستر چاہتے ہیں، غم دور کرنا، تکلیف دور کرنا اور اپنی حفاظت کرنا اگر چاہتے ہیں تو اسی حدیث پر عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنے ساتھی کے لیے کسی انسان کے تعاون میں اس کے ساتھ شریک ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے اور آپ اس کی پریشانی دور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے تعاون میں ہے، مدد میں ہے، جب تک یہ بندہ دوسرے بندے کے تعاون میں مصروف ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن غربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندہ کی تکلیف دور کریں گے قیامت کے دن میں۔ اور جو بندہ کسی مسلمان پر آسانی کرتے ہیں سختی کے وقت میں، من یسر علی معسر، جو تنگی کے وقت میں کسی مسلمان پر وہ آسانی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی بندے کے لیے رب العالمین آسانی پیدا کریں گے۔ اور جو کسی مسلمان کے پر پردہ ڈال لیتے ہیں، اس کے پردہ کرتے ہیں تو ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کے حجاب فرمائیں گے، اسی بندے کے ستر کریں گے دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو ایک وعدہ ہے، اس کے ایک دوسرا وہ ثواب سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى مع اخیہ فی حاجتی خیرا من ان یعتکف فی ھذا المسجد شہرا۔ جو بندہ کسی مسلمان کے ساتھ اس کی محتاج ہے، اسی کے ساتھ وہ محتاج بندہ کے ساتھ نکلے تاکہ اس کا وہ حاجت اور ضرورت دور ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرا من ان یعتکف فی ھذا المسجد شہرا، وہ ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے جو مسجد نبوی میں کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جو بندہ وہاں پر ایک نماز پڑھ لیتے، اسی مسجد بھی باقی مساجد میں 1000 نماز پڑھے تو ایک اس کے برابر ہے۔ اور پھر اعتکاف بغیر روزے سے نہیں ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو جب بندہ روزے کی حالت میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ نماز پڑھے اور 1 مہینہ وہ اعتکاف کرے تو کتنے اجر ہے، جو ایک معمولی کسی مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت دور کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ نکل جائیں۔ اس لیے ایک اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من مشى فی حاجت لہ حتی یقضی لہا ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی مسلمان کے ساتھ اس کی ضرورت دور کرنے کے لیے وہ نکلے تو رب العالمین اسے بندہ کی
قیامت کے دن میں اس کی قدمین کو مضبوط بنا دیں گے۔ ثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، جس دن قدم انسان کے ٹکتے نہیں ہے بلکہ وہ گر جاتے ہیں۔ یہ کون سے علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ علی الصراط الذی فوق النار، اسی پل پر جو آگ کے اوپر ہے۔ الذی هو ادق من الشعر، کہ وہ بہت زیادہ باریک ہے بال سے۔ واحد من السیف، اور بہت تیز ہے تلوار سے۔ علیہ خطاطیف و کلالیب، اسے پل پر کانٹے ہے، و کلالیب، اور کانٹے ہے، تخطف الناس، جو انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی اس جگہ میں انسان کے قدمین مضبوط رہتے ہیں۔ یہ کس بنا پر؟ کہ آپ نے ایک محتاج بندے کے ساتھ آپ نکلے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ دن رات لوگوں کے ساتھ تعاون میں وہ نکلتے اور لوگوں کی وہ حاجت پوری کر لیتے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو اس کے شاگرد ہے، وہ ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ دن رات لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کے حاجت دور کر لیتے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے یہ حدیث سنایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو لوگوں کی تعاون کر لیتے ہیں تو رب العالمین اس کی دنیا بھی بہتر بنا لیتے ہیں۔ اس پر ہمارے تجربہ ہے، خصوصاً جو منتظمین ہے مدارس کی، اور اسی طرح جو جماعتوں کی، جو دینی جماعت ہے، ان لوگوں کے حالات اب دیکھیں کیسی خوشی اور سکون کی زندگی گزار